اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ایک دیوانہ از رابعہ بخاری۔ لاہور کی پر رونق اور زندگی سے بھرپور آبادی سے دور دراز ویرانیوں میں واقع ایک گیسٹ ہاؤس جو گہرے اندھیرے اور رات کے سناٹے میں موجود اپنے ارد گرد کی خاموشی کی مسلسل نفی کر رہا تھا۔ مچلتے شور اور گانوں پر جھومتے ناچتے نوجوان نشے سے چور لڑکے لڑکیاں ایک دوسرے پر گرتے کہکے لگاتے جھوم رہے تھے۔ ہر کوئی اپنے نشے میں گم مست تھا۔ خوبصورت اور دل فریب اداؤں کی بجلیاں گراتی نیم برہنہ لباس میں ملبوس حسینائیں کبھی کسی کے ہاتھ کا کھلونا بن کر چہک رہی تھیں تو کبھی کسی کی باہوں کو اپنی پاگل کر دینے والی مہک سے چہکا رہی تھیں۔ یار کہاں رہ گیا ہے یہ علیم، جو فون کان سے لگائے تذبذب سا ہوا تھا، پھنکارے مارتے فیروز کی جانب بڑھا۔ کب سے کال کر رہا ہوں اسے میں، مگر مجال ہے ایک بار بھی اس نے فون اٹھایا ہو۔ یار تو نے اسے ٹائم تو بتایا تھا نا پارٹی کا؟ ہاں یار پکا بتایا تھا، بلکہ نکلنے سے پہلے میری بات بھی ہوئی تھی اس سے۔ علیم نے فیروز کی بات سنی تو جواب دیا، کہہ رہا تھا کہ بس نکل رہا ہوں اور جلد پہنچ جاؤں گا۔ اگر وہ اس وقت نکل آیا تھا تو اب تک پہنچا کیوں نہیں؟ فیروز سرد ہوتے اپنے فون سے اسے کال کرنے لگا، جبکہ علیم سنتے ہی کندھے اچکائے اندر کی رنگینیوں کو حسرت بھری نظروں سے دیکھنے لگا۔ اچھا تو رک، میں کال کرتا ہوں اسے اب۔ فیروز نے علیم کی بے چینی دیکھی تو فون کان سے لگائے بولا، شاید میرا فون اٹھا لے وہ۔ نہیں اٹھائے گا فون وہ، تو لکھوا لے مجھ سے۔ علیم جو پریشانی سے اب باہر چکر کاٹ رہا تھا سنگین ہوا۔ پارٹی شروع ہو چکی تھی اور اس جناب کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ اچھا بس پریشان نہ ہو، آ ہی رہا ہوگا شاید، تبھی فون نہیں اٹھا رہا۔ فیروز نے دوسری جانب سے جواب نہ پایا تو علیم کو سمجھانے کو بڑھا، اور اگر وہ نہیں آیا تو ہم چلے جائیں گے اندر۔ عجیب تماشا ہے اس کا بھی، علیم طیش میں آتے ہوئے بولا۔ دوستی کے نام پر کتا گری کرواتا ہے ہم سے سالہ۔ فیروز جو اس کے غصے کو اچھے سے بھانپ رہا تھا دوبارہ فون ملانے لگا۔ دوبارہ، مگر بیلز جانے کے باوجود دوسری جانب سے جواب نہ پایا تو فیروز تھک ہارتے ہوئے علیم کی جانب بڑھا۔ علیم میرے خیال سے وہ نہیں آئے گا۔ فیروز علیم کے کندھے پر ہاتھ جمائے تاسف ہوا۔ تو بہتر ہے ہم اپنی یہ خوبصورت راز کا مزہ اس کی وجہ سے کرکرا نہ کریں تو بہتر ہے۔ صحیح کہتا ہے تو، علیم حامی بھرے بولا۔ اس کی وجہ سے ہم کیوں اس موقع کو ہاتھ سے گنوائیں؟ علیم بیزاری دکھاتے گیسٹ ہاؤس کی جانب ہوا۔ ویسے آج کی قیامت خیز رات کا نظارہ کیا خوب ہے نا؟ فیروز جو علیم کے قدم بقدم تھا اندر کے ماحول کو دیکھتے للچائی لہجے سے آنکھ مارتے ہنسا۔ خوبصورت بلائیں ہمیں خود دعوت دیں گی کہ آؤ ہم سے چمٹ جاؤ، اور ہم کہیں گے کہ ہاں ہم تیار ہیں۔ علیم جو فیروز کی بات سنتے ہی کہکا آور ہوا تھا، اس کی کمر پر مکہ دردتے کھلکھلا سا گیا اور دونوں یوں ہی کہکا لگاتے ہوئے اندر داخل ہو گئے۔ رات کے 2 بج رہے تھے جب ہر کوئی اپنے اپنے کمرے میں سویا دن بھر کی تھکاوٹ کو مات دینے میں مصروف تھا۔ وہیں لاہور کے ڈیفنس ایریا میں واقع ایک خوبصورت بنگلہ جو مبشر ہاؤس کے نام سے منسوب تھا کے رہائشی بے چین اور پریشانی میں مبتلا مسلسل ایک دوسرے کو حوصلے کی چادر پہنا رہے تھے۔ فون لگاؤ اسے شایان، امرین بی بی،
جو لاؤنج میں پریشان حال صوفے پر سر تھامے بیٹھی تھیں، روحان سی ہوتے ہوئے بولی، اور پوچھو اس سے کہ کہاں رہ گیا ہے وہ؟ رات کے 2 بج رہے ہیں اور ابھی تک اس کا کوئی اتا پتہ نہیں۔ اب تو میرا دل بھی بیٹھا جا رہا ہے شایان۔ ماما، میں اسے 10 بجے سے اب تک سینکڑوں کالز کر چکا ہوں۔ شایان، جو امرین بی بی کی پریشانی دیکھ کر اضطرار تھا، مبہم انداز ہوا، مگر نہ تو اس کی جانب سے کوئی رسپانس مل رہا ہے اور نہ ہی کوئی جواب۔ میں تو اب اس کے دوستوں کو بھی پوچھ چکا ہوں جن کو میں جانتا ہوں، مگر اس کے متعلق کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ شایان، جو فون کان سے لگائے مسلسل اس کا نمبر ملانے میں مصروف تھا، کی پریشانی کو دیکھا تو امرین بی بی دل برداشتہ ہوتے ہاتھوں سے چہرہ چھپائے رونے لگ گئیں۔ یہ لڑکا میری کوئی بات نہیں سنتا شایان، یہ میری کوئی بات نہیں مانتا۔ شایان، جو ایک بار پھر کوشش کر رہا تھا، امرین بی بی کو یوں روتے دیکھا تو فوراً ان کی جانب کو لپکا اور انہیں خود سے لگائے حوصلہ دینے لگا۔ ماما، پلیز روئیں مت۔ شایان گنگولا، مجھ سے یہ آپ کے آنسو نہیں دیکھے جاتے۔ روؤں نہیں تو کیا کروں شایان؟ امرین بی بی خود کو نوچتے چلائیں۔ کتنی بار اسے سمجھایا ہے میں نے کہ ایسے مت جایا کرے، دیر رات گئے تک مجھ سے سکون نہیں آتا، مگر امرین بی بی بے بس سی معلوم ہوئیں۔ ماما، پلیز بس کریں۔ شایان، جو امرین بی بی کو یوں روتے دیکھ کر افسردہ ہوا تھا، سامنے میز پر پڑے پانی کا گلاس تھامے ان کی جانب بڑھا۔ کیا کروں میں اس لڑکے کا؟ کیا کروں میں اس لڑکے کا؟ یا اللہ، اس نے تنگ کر کے رکھ دیا ہے مجھے، بہت تنگ کر دیا ہے۔ امرین بی بی، جو اپنا سر پیٹتے خود کو کوس رہی تھیں، شایان نے انہیں پانی کا گلاس ان کی جانب بڑھایا۔ ماما، یہ پانی پئیں پلیز، اور اب آپ نے رونا نہیں ہے، جانتی ہیں نا کہ آپ کی طبیعت خراب ہے نا؟ شایان، امرین بی بی کا آنسوؤں سے بھرا ہوا چہرہ تھامے انہیں چپ کروانے کو ہوا اور پانی کا گلاس ان کی جانب واپس بڑھایا، جسے لیتے ہی امرین بی بی نے ایک گھونٹ میں اپنے خشک حلق کو ترک کیا اور پرسکون ہوئیں۔ وہ پہلے بھی تو ایسے جایا کرتا تھا نا، آج بھی کسی پارٹی میں گیا ہوگا یقیناً۔ شایان نے امرین بی بی کو ذرا پرسکون پایا تو ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ تو کیوں پریشان ہو رہی ہیں آپ اتنا؟ آ جائے گا وہ جلد ہی، تم اچھے سے جانتے ہو شایان یہاں کے حالات۔ امرین بی بی شایان کی بات سنی تو بمشکل ہچکیاں بھرتے ہوئے بولی، ہاں جانتا ہوں، سب اچھے سے جانتا ہوں، مگر یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ شایان نے امرین بی بی کا ہاتھ تھاما اور انہیں خود سے لگائے انسیت انداز سے کمرے کی جانب بڑھا، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ کا یوں دیر تک اٹھے رہنا بھی آپ کی صحت کے لیے بالکل اچھا نہیں، مگر مجھے نیند نہیں آئے گی شایان جب تک وہ واپس نہیں آ جاتا۔ امرین بی بی بے چین ہوئی۔ نیند اس لیے نہیں آئے گی کیونکہ آپ نے دوائی نہیں لی آج کی۔ شایان نے امرین بی بی کو بیڈ پر بٹھایا اور خود سائڈ ٹیبل سے
میٹ باکس نکالے ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ اور مجھے رخسانہ نے بتایا تھا کہ آپ دوائی کے معاملے میں بہت لاپرواہی کر رہی ہیں، جو کہ بالکل بھی اچھی بات نہیں ہے۔ مما اپنے لیے نہ صحیح ہمارے لیے ہی اپنی صحت کا خیال رکھا کریں۔ بابا کو تو کھو چکے ہیں ہم، مگر اب آپ کو کھونا افورڈ نہیں کر سکتا میں۔ شایان جو جذباتی ہو گیا تھا اب نم آنکھوں سے امرین بی بی کو دیکھنے لگا، جو مسکراہٹ لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ تو اس مسکراہٹ کا مطلب ہے کہ آپ دوائی لیں گی؟ شایان نے امرین بی بی کے تاثرات کو دیکھا تو بولا، جس پر وہ شایان کے چہرے کو پیار سے چھوتے حامی بھرتے ہوئے ہوئیں۔ تو پھر یہ ہوئی نا اچھی ماما والی بات۔ شایان نے دوائی امرین بی بی کی جانب بڑھائی، جس پر امرین بی بی نے بنا کوئی مذمت کیے دوائی لے لی اور پانی کے ساتھ ایک ہی پھونک میں کھا لی۔ ویری گڈ۔ شایان امرین بی بی کے پیشانی پر محبت کا بوسہ جڑے مسکرایا اور پھر انہیں بیڈ پر لٹا کر ان کے پاس بیٹھا رہا کہ جب تک کہ وہ سکون کی نیند سو نہ گئیں۔ شایان نے جیسے ہی انہیں سوتا پایا تو خاموشی سے کمرے سے باہر کو نکلا اور اب دوبارہ فون کان سے لگائے بے چینی سے لاؤنج میں گھومنے لگا، مگر مسلسل فون بجنے کے باوجود دوسری جانب سے کسی بھی قسم کا جواب نہ آیا۔